جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ پاکستان کی جو تاریخ ہے یا پاکستان کی سیاست تو میں نہیں کہوں گی مگر سیاست بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک بہت ہی اہم باب جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے اور جو اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ باب گو کہ سیاست سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس کے بغیر سیاست بھی مکمل نہیں ہوتی، اور اس لیے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کہ یہ تاریخ کے چند اوراق میں سے ہوگا جس کو کہ ہم یاد رکھ سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک پورا ایک دور ہے جو کہ اس طرح اس حوالے سے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال اس کے اوپر جو ہے ان کو ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اور یہ دور پچھلے 4 سال کا دور ہے، اس سے پہلے کا بھی دور ہے، اور ایک ایسی شخصیت جس نے کہ پچھلے 6 سال کے اندر 5 وزرائے اعظم جو ہیں وہ دیکھے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں جنرل باجوہ کی، جو کہ اب ریٹائر ہونے والے ہیں، اور انہوں نے پرسوں یہاں پہ ایک قومی ورکشاپ تھی سلامتی سے متعلق، جو NDU کی قومی ورکشاپ تھی، اس سے انہوں نے خطاب کیا، اور اپنے ابتدائی کلمات کے اندر ہی انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ وہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں اور اگلے 5 ہفتوں میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی صورتحال اس وقت ہے اس میں نیا چیف جو ہوگا وہی چیزوں کو آگے لے کے جائے گا، لیکن وہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ریٹائرمنٹ ہی ہوگی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب فوج کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، نہیں ہے، اور ایک پوزیشن جو ہے انہوں نے پاکستان آرمی کی یا جو پاکستان کی فوج ہے اس کی جو ایک پولیٹیکل اس کا رول تھا، اس کے اوپر انہوں نے پوزیشن لی، اور انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے تسلیم بھی کی۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ جو ریئلائزیشن ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی چیزیں غلط ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو درست کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت انسٹیٹیوشن میں نے تو اس معاملے کے اوپر لکھا بھی ہے، اور بہت پہلے لکھا تھا، اور پھر حال ہی میں دوبارہ بھی لکھا تھا کہ یہ جو فیصلہ تھا کہ فوج سیاست سے بالکل الگ ہو جائے گی، یہ فیصلہ فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈرز کی کانفرنس کے اندر جو ہے یہ ہوا تھا، اور یہ کوئی تقریباً فروری لاسٹ ایئر مارچ کا یہ معاملہ تھا، یعنی اس سال مارچ 22 میں کافی طویل ڈیلیبریشنز پاکستان آرمی کے اندر ہوئیں، اور جب عمران خان صاحب نے رجیم چینج کے بعد ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے اس کو بتانا شروع کیا، تو اس کے بعد پھر فوج کے اندر یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے کردار کو جو ہے وہ اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر اپنا فیصلہ کریں۔ تو جو ہماری اطلاع ہے، اور پھر اس کو اس ورکشاپ کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو خبر ملی ہے، اس ورکشاپ کے اندر بھی جو ہے وہ باجوہ صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ فیصلہ ادارے کا فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ہوا، فارمیشن کمانڈرز میں ہوا، ڈسکشنز کے بعد ہوا کہ اب فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا، فوج حکومتیں بنائے گی نہیں، فوج حکومتیں گرائے گی نہیں۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی بہت آگے جانا پڑے گا، اور اس ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ بھی کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو 4 سال کے اندر پاکستان کے اندر ہوا ہے اس کو بھی درست کرنے کے لیے صرف ریئلائزیشن کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پھر باقاعدہ آپ کو عمل درآمد بھی کر کے پاکستان کو بہت نقصان ہو گیا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر، جو پاناما اس سے پہلے کی جو سچویشن، اور پھر اب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جسٹس جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب بھی اب تو الیکشن کمیشن سے نائل ہو گئے، بہرحال ان کے لیے تو بھی کافی آپشنز ہیں، ابھی کل سماعت بھی ہوگی ان کی۔ میں اس کے اوپر دوبارہ واپس آتی ہوں کہ جو ورکشاپ ہوئی اس کے اندر یہ فیصلہ انہوں نے بتایا کہ وہ نہ صرف ریٹائر ہو رہے ہیں، نیا چیف جو ہے وہ بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا، فوج سیاسی کے طور پہ اپنا کوئی کام نہیں کرے گی۔ پھر انہوں نے مختلف جو گورنمنٹس تھے جو پچھلے 75 سال کا تھا اس کا بھی جائزہ لیا، لیکن پرٹیکولرلی
چونکہ ان کا بحیثیت آرمی چیف جنرل باجوہ کی نے کام کیا ہے انڈر پریمیئرشپ آف نواز شریف صاحب، اینڈ دین اس کے بعد انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کام کیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، پھر اس کے بعد اب وہ جو ہے وہ شہباز، پھر بیچ میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی تھے، اور اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں، اور اب وہ فائنلی ریٹائرمنٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ کافی ان سے سخت سوالات بھی ہوئے آرمی چیف سے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ بہت سخت سوالوں کے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے جواب بھی دیے، اور یہ تسلیم کیا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے تسلیم کیا۔ پاکستان کی جو ہسٹری تھی، پاکستان کے اندر جو کردار رہا حکومتوں کا، فوج کا، مارشل لاؤں کا، پاکستان کی پالیسیز کا، جہاد پالیسی، فلانی پالیسی، انلائٹن ماڈریشن پالیسی، باقی جتنی بھی پالیسیز تھیں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کافی کھل کے باتیں کی، اور بہت کریٹیکل قسم کے جو کوسچنز تھے وہ بھی انہوں نے لیے اور اس کا جواب بھی دیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق تھا کہ جو پولیٹیکل باتیں اب باہر آ رہی ہیں اور اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے شاید میاں نواز شریف کی بڑی تعریف کی ہے اس طرح سے، انہوں نے کہا کہ وہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جو پچھلے جو ہمیں پتہ چلا کہ پچھلے جو 4 سال کے اندر جو عمران خان صاحب کی پالیسیز تھیں اس کے اوپر بھی انہوں نے یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے جو ہے انہوں نے جائزہ لیا، جہاں پہ ان کی پوزیشن تھی وہ انہوں نے بتائی، اور جہاں پہ نہیں تھی اس سے بھی انہوں نے آگاہ کیا۔ تو ایک طرح سے یہ جو ایک لیگیسی ان کی اس گفتگو سے، کیونکہ آؤٹ گوئنگ چیف جو ہے وہ میڈیا سے بات کر رہا ہے، وہ اپنی ساری غلطیوں کو تسلیم کر رہا ہے، وہ اپنے سارے جو ان کے جو بھی مسائل رہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے ڈائریکشنز کی جو کہ ظاہر ہے کہ آنے والے چیف جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے اگر کوئی اچھی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ مثلاً پاکستان کے جو اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑی سیر حاصل بات کی، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے آگے جا کے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اصل شکوہ تھا وہ ان کا کیا تھا، لیکن پاکستان کی افغانستان کے ساتھ پالیسی، پاکستان کے اور خاص کر کے جو انخلا ہوا امریکی افواج کا اس کے اوپر انہوں نے کافی دیر بات کی کہ ایک بہت تاریخی بات تھی جس کو کہ ہسٹوریکلی لکھا جائے گا، اور پاکستان کی فوج نے اتنا اس میں بہترین کردار ادا کیا، لیکن ان کو ڈیو کریڈٹ جو ہے وہ نہیں ملا، امریکہ کی طرف سے بھی نہیں ملا، خود پاکستان کی پریس کی طرف سے بھی نہیں ملا، کہ کسی کا بال بیکا نہیں ہوا، اور جس طرح سے یہاں سے امریکہ کی موومنٹ ہوئی ہے وہ اس کا پتہ نہیں چلا۔ اور پھر جو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ جو ڈرون یہاں سے اڑتے ہیں، تو یہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے جو ڈرونز سے متعلق پالیسی تھی کہ وہ جو سلالہ میں بند ہو گئی تھی ہماری ایئر سپیس وغیرہ، وہ انہوں نے اس میں بتایا کہ یہ جو ایئر سپیس تھی اس کی اجازت عمران خان صاحب نے دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر سٹوری ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا وہ ٹیک وہی لیا کہ یہ ایک سائفر تھا، اور ایک سائفر جو تھا وہ یعنی کہ جو مراسلہ آیا تھا وہ ہمارے سفیر نے اپنی آبزرویشنز بھیجی تھیں، لیکن جب ان کی ٹیبل پہ آیا تو انہوں نے پھر اگلے دن جو کامرا بیس جو تھی وہاں پہ جب چائنیز وہ ہو رہا تھا جہاز وغیرہ کی انوگریشن تھی یا جو بھی وہاں پہ ایونٹ تھا، اس ایونٹ کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کو انہوں نے اس بات کو بتایا کہ آپ اگر یہ سائفر جو آیا ہے اس کے معاملے کے اوپر انہوں جب ان کے علم میں لے کے آئے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ چھوڑیے کوئی اور بات کریں، اس طرح کی باتیں تو اس طرح کے لیٹر تو آتے رہتے ہیں، اور خود انہوں نے اس بات کو اس معاملے کو وہاں پہ جو ہے وہ اگنور کیا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سلامتی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ گیا، اور پھر سلامتی کمیٹی کے اندر جو ہے اس کو پڑھا بھی گیا اور اس کی جو ڈیلیبریشنز تھیں اس کو ڈسکس بھی کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک روٹین کے معاملے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیمارش ہونا چاہیے، اور پاکستان نے بحیثیت قوم جو ہے اس کا جو ہے اس کو ڈیمارش کیا، امریکہ کو ان کے سفیر کو بتایا کہ پاکستان بہت سخت ناراض ہے اس معاملے کے اوپر۔ تو انہوں نے اپنی ایک پوزیشن بتائی، لیکن جو اصل انہوں نے کہا کہ ان کے بہت اچھے تعلقات عمران خان صاحب سے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بہت سی معاملات کے اوپر ان سے ہمیشہ مشاورت بھی کی، ان کی بات بھی بہت سی جگہوں پہ مانی، لیکن فروری 20 میں انہوں نے کہا کہ ہم نے
کنوے کر دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ ہمارا کوئی سیاسی کردار جو ہے ان کی حکومت کے اندر وہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر بجٹ تھا, پھر بجٹ کے اندر جو ہے وہ ان کو مدد دی گئی, اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے جو ایم این ایز تھے ان کو جو نہیں تیار تھے عمران خان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے, ان کو ہم نے انفلوئنس کیا اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کیا. مختلف حوالے انہوں نے اس بات کے اوپر دیے. خاص کر کے ایک موقع پر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا گیلانی صاحب والا, تو جب ان سے کہا گیا, بلکہ اس کے بعد اعتماد کے ووٹ والا, تو پھر ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ مدد کریں, تو جنرل فیض نے ان کو کہا کہ آپ رہنے دیں, اور ہمیں میرا خیال ہے ان کو خود اب اپنے جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پارٹی اتنی سخت ناراض تھی اور پارٹی کے اندر اتنے گروپس بن چکے ہوئے تھے کہ مختلف حوالوں سے جب ہماری بات ہوتی تھی تو ہم عمران خان صاحب کو یہ بتاتے تھے کہ آپ کی پارٹی اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے, اور اس کی کوئی زیادہ بڑی وجوہات نہیں تھی سوائے اس کے کہ کوئی عمران خان صاحب ان کو بلاتے نہیں ہیں, ان سے بات نہیں کرتے, ان سے ساتھ چائے نہیں پیتے وغیرہ وغیرہ. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کے اوپر جو ہے ان کے معاملات جو تھے وہ خراب تھے. لہٰذا یہ جو چیزیں تھیں یہ دور ہو سکتی تھی, لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دی, اور ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیوں یہ توجہ جو ہے وہ نہیں دی گئی. بہرحال یہ سارے معاملات تھے, لیکن جو میں ٹو کٹ اٹ شارٹ, جو عمران خان صاحب کا جو مین جو جنرل باجوہ کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اب جو بھی صورتحال ہے وہ اب خود پولیٹیکل پاورز کو جو ہے وہ بیٹھ کے طے کرنی پڑے گی, اور خود سارے مسائل جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کو طے کرنے ہیں, بات کرنی ہے. اور ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں جو گروپس ہیں یا جو دو الگ الگ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کو بٹھا سکیں ایک جگہ کے اوپر. اس سے زیادہ ہمارا کوئی کردار نہیں تھا, نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. یعنی ریسنٹ پاسٹ کی وہ بات ہو رہی تھی, اور پھر پولیٹیکل لیڈرشپ فیصلہ کرے کہ اس نے کب انتخابات میں جانا ہے, کب انتخابات میں نہیں جانا, اور یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے جو ہے وہ طے ہو سکتے ہیں. اور اگر سیاسی لوگوں نے یہ معاملات طے نہیں کیے تو پھر آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے سسٹم ڈی ریل ہونے سے, یا اس طرح کی بات بھی جو ہے وہ ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جب اب جنرل باجوہ اپنی آخری اختتام کے آخری چند ہفتوں کے اندر ہیں, اور جب نئے چیف نے بننا ہے, تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے وہ جنم لے رہا ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب لانگ مارچ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ان کی کسی بھی سطح کے اوپر بات نہیں سنی جا رہی کہ وہ انتخابات ارلی ہوں. یہ حکومت کسی بھی صورت جو ہے وہ انتخابات کی طرف فوری طور پر نہیں جائے گی. وہ اپنا پوری مدت جو ہے وہ پوری کریں گے, بلکہ یہاں تک اب ہم نے سنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں, یعنی کہ جو ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں, جو فائنینشیل کنڈیشن ہے پاکستان کی, اسمبلی کی ایکسٹینشن کی بات بھی جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی, اور اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں. میں نے خیال ہے بہت پہلے آپ کو یہ بات صحیح بتائی بھی, اور اب اس کے اوپر پھر مولانا فضل الرحمان نے بات بھی کی تھی, تو اب اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو بٹھانا یا اس کی طرح کی بات ہے وہ اب نئے آرمی چیف کو ہی کرنا پڑے گا. اور اگر اس دوران لانگ مارچ ہوتا ہے اور صورتحال خراب ہوتی ہے, انارکک سچویشن ہوتی ہے, تو پھر جو پرسوں ورک شاپ میں جنرل باجوہ نے باتیں کی ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا معلوم نہیں ہوتی اگر یہ چیزیں اسی طرح سے جو ہے وہ رہتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب مستقل جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں, وہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں, اور بات چیت کی کوشش بھی ہوتی ہے تو کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فوٹ پہ چلی جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی کانسٹیچوئنسی بھی ہے اور ان کو بھی بات کرنا ہوتی ہے. دوسری طرف ان کو بھی, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بھی اب جو اتحادیوں کی حکومت ہے اس کے اوپر ضرور انگیجمنٹ کی پالیسی پہ ضرور چلنا چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے جائیں اس کے اوپر. لیکن
جو اس وقت سچویشن ہے اس کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جا چکا ہے، بات چیت انیشیٹ ہو چکی ہے، گو کہ کوئی بہت حوصلہ افزا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی جو کل کی گفتگو تھی، جو کل انہوں نے میڈیا سے جو پریس ٹاک کی ہے، اس کے اندر انہوں نے صاف اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو مایوسی ہے کہ انتخابات کے لیے یہ حکومت نہیں مانے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک طرف انتخابات کی حکومت نہیں مان رہی، عمران خان صاحب انتخابات چاہتے ہیں لانگ مارچ کے لیے، ان کو جو لاسٹ انہوں نے کال نااہلیت کے بعد، یعنی کل جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ لوگ بہت نکلیں گے اور بہت زیادہ سڑکوں پہ ہوں گے پرسوں جمعے کے دن، لیکن لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے، لوگوں نے اتنا زیادہ احتجاج نہیں کیا، تو ان کی وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ ان کو بہت کوئی حوصلہ افزائی اس معاملے کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مجبوراً اب لانگ مارچ میں جانا پڑے گا، لانگ مارچ میں وہ جائیں گے، 4 حکومتیں ان کے پاس ہیں، وہ اپنا فورس استعمال کر کے کچھ لوگ لے آئیں گے، کچھ لوگ لے کے آ کے پھر اس کے بعد کسی درمیان کی جگہ پہ بیٹھ کے بات ہو سکے گی، اور ہوگی جو لگتا ہے ایسے ہے کہ ہوگی، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے۔ انتخابات اگر اگست میں ہونے ہیں، اسمبلی ڈیزالو، تو وہ جولائی میں ہو جائے گی یا جون میں ہو جائے گی، تو یا بجٹ کے بعد ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طرح کی سچویشن ہے جو کہ بن رہی ہے، اور لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کسی بھی صورت جلد انتخابات یا جو 3-4 مہینے کے اندر انتخابات ہیں اس کے لیے یہ نہیں مانے گی۔ جو NDU کی ورکشاپ ہے اس کے اندر جناب باجوہ نے بہت اور بھی اہم باتیں کی ہیں، وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔